بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، کل رات 12:30 بجے ایک پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ نے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین، انہوں نے جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا، ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا، تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے، کیونکہ اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا، یا اس کی تیاری کی ہے، اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی، اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی، تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا۔ دیکھیں، میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری پولیٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے پاکستان کو، اپنی قوم کو، اور ملک کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں، کبھی عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو جب سے 25 مئی سے شروع ہوا، یعنی 1 سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا۔ میں جب یہاں سے برطانیہ گیا تو ایک بڑی ہم وہ کہتے تھے ہم نے عورتوں کو بڑی بری طرح رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی، اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی، اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ اب میں بتاؤں کہ 25 مئی کو کیا ہوا۔ 25 مئی کو دروازوں توڑ کے گھروں میں گھس گئے، رات گئے، نہ چادر نہ چار دیواری۔ اگر انہوں نے نہ فکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں، عورتوں کو کہیں کو اٹھا کے لے گئے، بچوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی، میں مانوں ہی نہ کہ یہ ہوا ہے۔ جب ہم اپنی عورتوں ایم پیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے، پھر جو اپنے ایم پیز مرد کو ملے، انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے زبردستی بدتمیزی کی، یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پھیلے۔ یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے اور گھروں میں گھسے ہیں۔ تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی۔ ڈاکٹر یاسمین کی تصویر ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پولیس۔ تو یہ ایک پلان تھا، لیکن پھر اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے۔ آدھی آبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے۔ اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں، جو خاوند ہیں، جو باپ ہیں، جو بھائی ہیں، وہ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے، یا عورتوں سے جس طرح کا یہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر، یا اس سے پہلے جب یہ پرامن احتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو، تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھنا، آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرنی۔ اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 50% اپنی آبادی کو پولیٹکس سے باہر رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے، اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی۔ ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئی، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ فیملیز، پڑھے لکھے لوگ، غریب سے، پردہ دار خواتین سے، انگلش میڈیم، ہر قسم کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی، اور پھر ایکٹیو ہوئی، اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتین۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں۔ اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے، اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہی اپنے حقوق لیتا ہے، وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے۔
جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے, یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز. اور جس ریٹ پہ جا رہے ہیں, کافی لوگ آپ نے توڑ لیے ہیں اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج تحریک انصاف کو چھوڑنا, بڑا ظلم ہوا 9 مئی کو. وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں, ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے, میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں, کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اکانومی نیچے جا رہی ہے. اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے, تنخواہ دار طبقے کے لیے. تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں, 2 ہفتے 3 ہفتے, اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے, پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. ملک کو تو نکالیں اس دلدل سے, پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن فیصلہ کر لیں. ٹائم نہ اس وقت, میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا, میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں. صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں. اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے, وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا. جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں, 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ڈالر میں پیسے ہیں, روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا. لیکن اس قوم کو فرق پڑ رہا ہے, اس لیے جلدی فیصلہ کریں. 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں, پھر الیکشن کروا دیں. شکریہ.